ایک صلوات بھیج دیں پر محمد و آل محمد۔ اس میں دہلی سے راٹھی میں حاضر ہوا، اس کے بعد 2 پروگرام اور تھے، یہ تیسرا پروگرام، اور 11:30 بجے میری ٹرین ہے، پھر ابھی مجھے اسٹیشن جانا ہے۔ بڑی مشکل زندگی ہے بھائی، کیا کیا جائے، لیکن یہاں بھی حاضری بھی دینا بہت ضروری، کیونکہ یہاں بہت ہی قدیم محفل، تو میں نے کہا ابھی چند جملے دعا کے بس میں عرض کر دوں گا۔ ایک صلوات اور بھیج دیں بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے بہترین وسیلہ ہم لوگوں کے لیے اگر ہیں تو محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، اور اس میں سب سے اعلیٰ ترین وسیلہ واقعاً اگر کوئی ہے تو ہمارے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ دیکھیے 3 طریقے ہیں اور 3 وسیلے ہیں دعا کے۔ ایک تو زری کے ذریعے سے ہم دعا مانگتے ہیں، زری کو چوم کے دعا مانگتے ہیں۔ زمانہ امامت میں لوگوں نے ہاتھوں کو چوما، تب دعا مانگی، ان کی دعا قبول ہوئی۔ یا جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں تو دور سے دعا مانگتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور امام حسین کی پیدائش کے وقت تینوں طریقے قدرت نے ہمیں بتا دیے۔ تینوں طریقے، عام طور سے تو آپ فطرت کا تذکرہ سنتے ہوں گے، لیکن 3 فرشتے ہیں کہ جن کو امام حسین نے بخشوایا۔ 3 فرشتے ہیں کہ جن کے گناہوں کو امام حسین کے ذریعے سے بخشش ہوئی ہے۔ ایک تو فطرس نے اپنے پروں کو مولا کے جھولے سے مس کیا تھا۔ اب ظاہر ہے جب جھولے سے مس ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھولا کہ جس میں تھوڑے دن کے لیے جس میں امام حسین رہ گیا، اس میں یہ اثر پیدا ہو گیا کہ گناہگار کو معاف کر دیا گیا، تو وہ ذریعہ مبارک جس میں قیامت تک جس میں حسینی رہنے والا ہے، وہ کتنا بہترین وسیلہ ہوگا گناہوں کی بخشش کا، اور ہماری دعاؤں کے استجابت کے لیے بہترین وسیلہ ہے وہ ذریعہ مبارک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 3 فرشتے ہیں، فطرس، سرسائیل اور دردائیل۔ یہ 2 نام ہوتے ہیں بچوں کے لیے نئے ہوں۔ ایک ہے فرشتہ تھا سرسائیل، ایک دردائیل، ایک فطرس۔ سرسائیل وہ بھی گناہگار تھا، یعنی اس سے ترک اولا ہوا تھا، وہ خدمت میں آیا تو جس میں امام حسین سے اپنے پروں کو مس کیا تھا اس نے، اس طرح سے اس کو گناہ کی معاف ہوئے تو اس کو بخشش ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے جسم وسیلہ بنا تھا۔ فطرس آیا تھا، اس نے جھولے کو وسیلہ بنایا، جب جھولا وسیلہ بنا تو اب ذریعہ مقدس بھی وسیلہ بن جائے گی ہمارے لیے۔ اور جو دردائیل تھا وہ روضے پہنچ نہیں سکا تھا امام حسین تک، آپ روایتیں دیکھیں، وہ امام حسین تک پہنچ نہیں سکا تھا، بلکہ اس کو صرف اطلاع ملی تھی کہ امام حسین کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس نے دور سے دعا مانگی تھی کہ پالنے والے اپنے رسول کے نواسے کے طفیل میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، دور سے دعا مانگی تھی۔ اور روایت سن لیجئے، بہت دلچسپ روایت ہے، اس دردائیل کے 16,000 پر تھے، 16,000 پر تھے کہ جس کو قدرت نے چھین لیا تھا، اس سے ترک اولا ہو گیا تھا اس سے، تو 16,000 پر اللہ نے اس سے چھین لیے تھے، لیکن امام حسین کو اس نے وسیلہ بنایا، جب مولا کو وسیلہ بنایا تو روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے وہ 16,000 پر بھی اسے واپس کیے اور مزید 16,000 اور دیے کہ یہ 16,000 تو اوریجنل ہے، وہ لے لو، اور یہ 16,000 بتصدق حسین ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اب 32,000 پروں کا مالک ہو گیا تھا وہ۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ اب میں شعر وغیرہ تو نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ شعر مجھے یاد ہی نہیں رہتے ہیں، لیکن اتفاق سے دیکھیے وہ پرچہ بھی شاید رہ گیا جو میں لے کر چلا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے وہ پرچہ پڑھا جائے گا، لیکن میرے خیال میں وہ پرچہ رہ گیا، لہذا میں جتنا یاد ہے مجھے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ اداس شام شفق پھول، ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ بھیا وہ کدھر گیا پرچہ ہے؟
نہیں مل گیا، نہیں ملا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر وہ کسی اور موقع پر وہ شعر پیش کر دیے جائیں گے. لیکن اتنا ضرورت کرنا ہے، کیونکہ اب بات مکمل کرنا ہے، اتنا ضرورت کرنا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فرشتے جو تھے یہ کہاں کے مجرم تھے؟ رہنے والے کہاں کے تھے؟ بسنے والے کہاں کے تھے؟ بسنے والے کہاں کے تھے؟ یہ تھے عرش کے رہنے والے، یہ تھے عرش کے رہنے والے. تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جہاں کا انسان رہنے والا ہوتا ہے مقدمہ وہی پیش کیا جاتا ہے. آپ فرض کیجئے یہاں کا کوئی ہندوستان کا کوئی مجرم ہو اور امریکہ کا صدر اعلان کر دے کہ صاحب ہم نے فلاں کو معاف کر دیا جس نے ہندوستان میں جرم کیا تھا، تو یہاں کی حکومت کہے گی کہ آپ لاکھ سپر پاور صحیح، مگر آپ یہاں مداخلت نہیں کر سکتے. یہاں کی عدالت کو صرف حق حاصل ہے کہ مجرم کو معاف کرے. مجرم کو عدالت معاف نہیں کرتی ہے تو صدر جمہوریہ آخر میں معاف کر دیتا ہے. مگر ہندوستان کا صدر معاف کر سکتا ہے، امریکہ کا صدر معاف نہیں کر سکتا، روس کا صدر معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے جورسڈکشن سے باہر ہی ہے، وہ معاف نہیں کر سکتا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مجرم ہے عرش کا اور آ رہا ہے وہ فرش کے اوپر، اور یہاں کے اوپر حسین معاف کر رہے ہیں اس کو. ارے پالنے والے عرش ہی پر اس کو اپنی درخواست پیش کرنا چاہیے تھے معافی کی، لیکن وہ عرش سے فرش پر آ رہا ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرس نے آ کر، دردائل نے آ کر، سرسائل نے آ کر بتا دیا کہ حسین کی حکومت صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر بھی حسین کی حکومت ہے، عرش پر بھی حکومت ہے، افلاک پر بھی حکومت ہے. آخری جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں. زندگی کے پہلے دن آپ نے فرشتوں کو جو عرش پر رہنے والے تھے ان کے گناہوں کو معاف کیا، اور زندگی کے آخری دن فرش پر رہنے والے حر کے گناہ کو معاف کیا، اور دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ فرش پر بھی اس کی حکومت ہے اور عرش کے اوپر بھی اس کی حکومت ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ جتنے بھی حاضرین بزم ہیں ان کی جو جائز دلی تمنا ہے پوری فرما دے. جو منتظمین ہیں اس محفل کے پالنے والے ان کو بھی خیر دنیا اور خیر آخرت عطا فرما. پالنے والے جہاں جہاں دوستداران محمد و آل محمد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمول ہے. پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے. پالنے والے ایک اور بہت بڑا مجرم ہے، ان کی خطا تو قابل معافی تھی، اس کی خطا قابل معافی نہیں ہے کیونکہ یہ مرتد ہے. مرتد کی معافی نہیں ہوتی. بعض کے دلوں میں اب بھی محبت کا کچھ حلحلہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں اگر معافی مانگ لے تو معاف کر دینا چاہیے. سارے علماء سے پوچھ لو کہ مرتد معاف نہیں ہوتا، مرتد کی کوئی معافی نہیں ہے. اسی لیے امام خمینی کا جملہ موجود ہے آج بھی. آپ نے فرمایا تھا سلمان رشدی کے لیے جب کہا کسی نے کہ اگر معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، تو امام خمینی فرمایا تھا کہ اگر دنیا کا سب سے بڑا متقی و پرہیزگار بھی بن جائے تب بھی اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ مرتد کی سزا ملنا جو ہے وہ واجب و لازم ہے. انشاءاللہ اس مرتد، اس نجس انسان نے کہ جس نے قرآن مجید کی توہین کی، انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، اور انشاءاللہ دنیا میں اس کی کتے سے بدتر موت ہوگی. اور اس نے بڑی مظلومیت سے کہا ہے اپنے خیال ہے ارے 4 آدمی تو مجھے مل ہی جائیں گے اٹھانے والے. تو سوال یہ 4 آدمی جو اٹھانے والے ملیں گے وہ تمہیں لے کہاں جائیں گے یہ بھی تو بتا دو. وہ 4 آدمی جو اٹھائیں گے وہ تمہیں لے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ قبرستان میں تم دفن نہیں ہو سکتے، درگاہ میں تم دفن نہیں ہو سکتے، مسجد میں تم جا نہیں سکتے. ایک ہی جگہ بچی ہے وہ نالا، لہذا چاروں تمہیں نالے میں توپ کر انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. ایک صلوات بھیجے پر محمد وآلہ.